إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، ساتھ ہی ساتھ ہمیں اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا. اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب کعبہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب لولاک، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا. صاحبو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ ماہ مبارک ربیع الثانی کا مہینہ کہلاتا ہے. اتفاق آج اس ماہ مبارک کی 11 تاریخ ہے. اس تاریخ سے عاشقان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بالخصوص اہل سنت والجماعت، پیران پیر، روشن ضمیر، ہیکل نورانی، قندیل سمدانی، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں غوث اعظم دستگیر کے نام سے، غوث اعظم کے نام سے، محبوب سبحانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے. آپ نے اس ماہ مبارک کی 11 تاریخ کو بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ اہل سنت والجماعت اس ماہ مبارک کی 11 تاریخ کو ہو یا پھر اس کے بعد بھی ہو، جو 11ویں شریف کے نام سے نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے گھروں پر پیران پیر کے نام سے پرچم کو نصب کیا کرتے ہیں، تو آج کی تاریخ پیران پیر کی نہ تو ولادت کی تاریخ ہے نہ ہی وصال کی تاریخ ہے، مگر اہتمام بڑا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ تو پہلے تو جان لیں کہ قرآن فرما رہا ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے لوگو خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں کو
کسی چیز کا خوف اور غم نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کہیں سے کسی مقام پر رہ کر اللہ کے ولیوں کو تکلیف دینا چاہتا ہے تب بھی وہ رنجیدہ، غم زدہ اور خوف زدہ نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کو انسان ہی بنایا، کوئی فرشتہ نہیں۔ ان کو انسان ہی بنایا، کوئی فرشتہ نہیں۔ باوجود اس کے وہ خوف نہیں کھا سکتے، غم زدہ نہیں ہو سکتے، رنجیدہ نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ وہ انسان ہیں، لیکن وہ انسان اور اعلیٰ انسان ہے، ہماری طرح انسان نہیں ہے۔ ہم دنیا داری کا خوف کرتے ہیں، ہم دنیا کی طاقت سے ڈرتے ہیں، مگر وہ اولیاء اللہ اپنے آپ کو فنا فی الشیء، فنا فی رسول اللہ کر کے فنا فی اللہ کر چکے ہیں اپنی زندگیوں کو۔ اپنی زندگی میں کسی چیز کی تمنا، کسی چیز کی خواہش، نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے انہوں نے زندگی نہیں گزاری، جس کی وجہ ہے اللہ پاک بتا رہا ہے کہ یہ میرے محبوب ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے انعام آفتگان بندے ہیں۔ اس لیے ان کو میں نے ہر چیز سے باخبر بنایا ہے۔ وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، لیکن ہم ہر چیز سے بے خبر ہیں، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ ہم سامنے تو کیا، ابھی ایک زمانہ آئے گا، ابھی ایک سفر کرنا ہوگا، ابھی ایک وقت آئے گا تو ویسی تکالیف کو، ویسی پریشانیوں کو، ویسے خوف کے عالم کو دیکھ کر، سن کر ہم گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن یہ اولیاء اللہ جن کو اللہ نے باخبر بنایا ہے، ان کے سامنے بیٹھ کر بھی کوئی بدعملی کر لے، گستاخی کر لے، ان کو برا بھلا کہے، یہ ہر چیز سے باخبر ہے، کیونکہ اللہ کے دوست ہیں۔ اب پیرانے پیر روشن ضمیر کی اگر بات کریں غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی، تو یاد رکھ لیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں، چاہے کسی ٹاپک پر بات کرے کوئی عالم، کوئی مشائخ ہو، بغیر محمد الرسول اللہ کے بات مکمل نہیں ہوتی، چونکہ یہ اسلام کا ایک حصہ ہیں۔ ہم اسلام کا حصہ نہیں کہلا سکتے، کیونکہ ہماری زندگیاں، ہمارے اعمال، جی اس اعتبار سے ہم کو اسلام کا حصہ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اللہ کے ولیوں کو اسلام کا حصہ کہا جاتا ہے۔ جیسا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داعی اسلام ہے، فاؤنڈر آف اسلام ہے، تو اسی طرح دیگر انبیاء و رسول، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اولاد امجاد، آپ کے صحابہ، صحابیات، تابعین، تابعات، تبع تابعین، تبع تابعات، مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل طریقت، یہ سب اسلام کا حصہ ہے۔ تو حضرت غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا اگر آپ نسب دیکھیں، کیونکہ میں بارہ کہتا ہوں کہ ہم اہل سنت والجماعت جس عقیدے پر گامزن ہیں، آخری سانس نظر جانا ہونے تک انشاءاللہ اسی عقیدے پر گامزن رہیں گے، انشاءاللہ اسی عقیدے پر گامزن رہیں گے، اور ہم اپنی معصوم نونہال نسلوں کو، بچوں کو بھی سکھائیں گے، کیونکہ دین ہمیں اتنی آسانی سے نہیں ملا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کو عام کیا، اگر یہ سب وسیلے نہ لینا ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ دیگر انبیاء و رسول کی طرح کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، ان انبیاء و رسول کی امتوں میں تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی صحابی نہیں ہے، کوئی صحابی نہیں ہے، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں
اللہ نے صحابہ کو پیدا فرمایا، پھر تابعین کو پیدا فرمایا، پھر تبع تابعین کو پیدا فرمایا، مفسرین آئے، محدثین آئے، فقہاء آئے، ائمہ اربعہ آئے، سلاسل طریقت آئے، اولیاء اللہ آئے، پھر علماء مشائخین کی سفر۔ یہ سب مرحلے کس نے طے کیے؟ خود خدائے رب العالمین نے، ہم نے نہیں بنایا۔ کیونکہ اعتراض کرنے والے اعتراض کریں تو انہیں بتلا دینا کہ ہم نے کوئی طریقہ ایجاد نہیں کیا، ہم اسی طریقے پر چل رہے ہیں جس کو قرآن بیان کر رہا ہے، ہم اسی طریقے پر گامزن ہیں جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا، جس وحدہ لا شریک ذات کی توحید ہمیں بیان کر دی ہے، جس کی وحدانیت بیان کر دی ہے، وہی بتا رہا ہے۔ اور پیرانے پیر روشن ضمیر رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب اگر دیکھیں، والد گرامی قدر کے اعتبار سے رشتے میں آپ حسنی ہیں، والدہ ماجدہ کی طرف سے رشتے میں آپ حسینی ہیں، یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دادا کہلاتے ہیں، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نانا کہلاتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے، نجیب الطرفین۔ جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ولایت کے منصب پر فائز کیا گیا، سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سہروردیہ، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا ملتے ہیں، اسی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارکہ سے پیدا ہونے والے حسنین کریمین، جن حسنین کریمین کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کاندھوں پر بٹھا کر سوار کیا تھا، ان دونوں حسنین کریمین سے حضور غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب جا ملتا ہے، اس لیے آپ نجیب الطرفین کہلاتے ہیں۔ ایک بات بتا دیتا ہوں، 11ویں کیوں کرتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی بتا دوں گا۔ سب سے پہلے بتاؤں کہ حضور غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا نام بھی فاطمہ تھا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہتی صاحبزادی ہیں، لاڈلی ہیں، حضرت علی کی زوجہ مطہرہ ہیں، حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ ہیں، انہی کے نام سے موسوم کر کے پیرانے پیر کے نانا نے پیرانے پیر کی والدہ کا نام فاطمہ رکھا تھا۔ اسی لیے ہمارے اکابر بتلاتے ہیں کہ لوگو، تم اپنے بچوں کے نام ہمارے اسلام کے اکابر جو گزرے ہیں ان کے نام سے موسوم کریں، تاکہ بچوں کے اندر وہ صفات پیدا ہوں، وہ کمال پیدا ہوں۔ کم از کم پھول نہیں، پھول کی پتی سے ہی کچھ کمال پیدا ضرور ہوتا ہے۔ تو الغرض آپ کے نانا نے آپ کی والدہ کا نام فاطمہ رکھا تھا۔ آپ کی ولادت بسعادت کا ایک واقعہ جو آپ نے بارہا سن چکے ہیں، لیکن پھر ایک بار دہراتا ہوں تاکہ ذہن میں یاد تازہ ہو جائے، کیونکہ آج کا دور ایسا ہے نت نئے فتنے ایجاد ہوتے جا رہے ہیں اور بڑی بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ کیونکہ چیخنا پکارنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا۔ جب کوئی ہمارے باپ کو، ہماری ماں کو، ہمارے بڑے بھائی کو اگر کچھ کہے تو بتاؤ کیا ہماری زبانیں بند ہوں گی؟ دیکھتے ہوں گے نا، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کیسی آوازیں نکلتی ہیں۔ تو پھر یہ اسلام کے سپہ سالار ہیں، جب ان کی شان میں اگر چیمی گویا ہو، جب ان کی شان میں بے ادبی ہو، تو ہم ان کے ماننے والے ہو کر، ان کے عقیدے پہ چلنے والے ہو کر، ان سے ہم کو اسلام کا طریقہ ملا، تو کیا ان کی شان میں گستاخیاں سن کر خاموش بیٹھیں گے؟ تو بہرحال حضور غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بسعادت کا موقع ہے۔ کب ہوتی ہے صاحب؟ بتایا جاتا ہے
شعبان المعظم کی 29 تاریخ کو آپ کی ولایت بسعادت، 29 شعبان المعظم۔ یہاں تک یہ بتلایا گیا کہ شام کا یا رات کا حصہ تھا، بس 29 شعبان کا دن تھا، تاریخ 29 کی تھی، شب 30 کی لگ چکی تھی۔ غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت بسعادت ہوئی۔ اس کے بعد اعلان نہیں ہوا کہ رمضان کا چاند نظر آیا یا نہیں، پس و پیش میں تھے، لوگ انتظار میں ہیں۔ رات ہو گئی، دن بھی تقریباً آدھا گزرنے لگا، لوگوں نے بھی کھایا پیا نہیں، کیونکہ اگر رمضان کا چاند نظر آ جائے تو پھر روزہ چھوٹ جائے گا۔ اس خیال سے پس و پیش میں تھے۔ اس وقت کے جو علماء تھے، اولیاء اللہ تھے، ان کے پاس رجوع ہو کر عرض کرنے لگے، آیا کیا رمضان کا چاند نظر آیا یا نہیں؟ کیونکہ کوئی اطلاع نہیں ہے ہلال کی، چاند کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ تو سب پس و پیش میں تھے۔ اسی عالم میں اس وقت کے اولیاء، علماء جو بھی تھے، انہوں نے کہا کہ اس روئے زمین پر فاطمہ نامی ایک خاتون ہے جو بڑی عابدہ ہے، زاہدہ ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، جنہوں نے کبھی کسی غیر مرد کو دیکھنا تو درکنار، بلکہ ان کے ناخون کو کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا۔ اتنی پردے کی پابند، اتنی عابدہ، زاہدہ، متقی، پرہیزگار۔ چلو جان لیں، انہی سے پوچھ لیں گے، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے فاطمہ تو ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فاطمہ اس فاطمہ کی لاڈلی ہو جو نبی کی بیٹی ہے، فاطمہ جو علی مرتضیٰ کی زوجہ مطہرہ حسن کریمین کی والدہ ماجدہ ہے۔ تو پہنچے ان کی بارگاہ میں، کہنے لگے، بتائیے آپ جتنی عبادت و ریاضت کرتے ہیں، چاند کی تو کوئی ایسی کیفیت ظاہر نہیں ہوئی، تو اللہ کے ذکر میں جب آپ اتنا مصروف و مشغول رہتے ہیں تو عالم تصور میں آپ نے کیا دیکھا کہ آیا رمضان کا آغاز ہوا یا نہیں؟ آج شعبان کی 30 تاریخ ہے یا رمضان کا پہلا دن ہے؟ تو غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ رویت یعنی چاند کی کوئی ایسی کیفیت میں نے بھی نہیں دیکھی، لیکن لوگوں مجھے لڑکا تولد ہوا ہے، مجھے لڑکا تولد ہوا ہے، اسے میں دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن وہ دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن وہ دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تب لوگوں نے جانا، پوچھا کہ آپ کا سلسلہ نسب کیا ہے، آپ کا شجرہ کیا ہے؟ تو آپ کہتی ہیں میرے جد اعلیٰ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر آپ کے والد گرامی کے بارے میں پوچھا گیا تو کہتے ہیں کہ میرے جد اعلیٰ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تب ان علماء اولیاء نے یہ اعلان کیا کہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے، چونکہ یہ ماں ہے جس نو مولود کو جنم دی ہے، یہ حسین کی لاڈلی ہے، اور یہ باپ ہے اس نو مولود کا جو حسن مجتبیٰ کا لاڈلا ہے، تو پھر یہ دودھ پینے سے بھی اپنے منہ کو پھیر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہ ایک ولی کامل ہی ہیں، جس کے لیے ہم سنتے تھے کہ اولیاء کو ایک ایسا وقت آئے گا جب خدا کا حکم ہوگا وہ سارے کے ساری اپنی گردنیں جھکائے ہوں گے، تمام اولیاء کی گردنوں پر غوث اعظم کا قدم ہوگا۔ تب رمضان کے چاند کا اعلان ہوا، لوگوں نے اپنے روزے کو مکمل کر لیا۔ تو بتائیے
ایسی کیفیات رکھنے والے شخصیات کو کہا جاتا ہے مردہ ہیں، مر گئے، مٹی میں مل گئے، کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرات میں نے بارہا کہا ہے، یہ صرف مسجد میں نہیں، آپ جہاں کھڑا کریں الحمدللہ اسی بات پر اٹل رہوں گا کہ ہم اہل سنت والجماعت تھے، ہیں، رہیں گے۔ ہمارا یہی عقیدہ، مر گئے، مٹی میں مل گئے، کچھ نہیں کر سکتے، یقیناً تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے ایسے کوئی اعمال نہیں کیے، اگرچہ کہ زندگی بھر ہم نے سجدے پر سجدہ کیا ہوگا، اگرچہ کہ ہم رمضان المبارک کے علاوہ نوافل کی کثرت کی ہوئی روزوں کے ذریعے ہم نے خانہ کعبہ کو صرف حج کے لحاظ سے نہیں، ہزاروں لاکھوں مرتبہ ہم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہوگا، حجر اسود کا بوسہ دیا ہوگا، صفا مروہ کی سعی کی ہوگی، مینا و مزدلفہ میں ہم نے گئے ہوں گے، عرفات میں قیام کیا ہوگا، عمرے پر عمرہ کیا ہوگا، لیکن پھر بھی ہمارے اندر وہ عمل نہیں ہیں، وہ نیکیاں نہیں ہیں جو ہم ڈائریکٹ خدا سے مانگ سکیں گے۔ ہم کو تو بتلایا گیا کہ لوگوں دنیا میں رہو تو کامیاب و کامران ہونے کی کوشش کرو، دنیا میں کامیابی اسی وقت ملتی ہے جب تم اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے محبوبین سے، اللہ کے دوستوں سے محبت کرتے ہوں گے۔ اسی لیے کسی عاشق اولیاء نے کہا، آپ ہر جگہ دیکھتے ہیں شعر، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آسرا جب تک نہ لوگے اولیاء اللہ کا، آسرا جب تک نہ لوگے اولیاء اللہ کا، پتہ ملنا مشکل ہے رسول اللہ کا۔ چونکہ ہم کسی چیز کو جب پہنچے نہیں تو اس کے آگے کیسے پہنچ پائیں گے؟ اب بتائیے، ایک مثال بتا دیتا ہوں۔ آج ہر کوئی امیر کہتا ہے، پیدا ہوتے امیر تھا، امیر گھرانے میں پیدا ہوا، کروڑ پتی گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن اس کو امیر کہہ سکتے ہیں؟ گارنٹی ہے اس کے زندہ رہنے کی؟ وہ تو بھی نومولود ہے۔ جب پیدا ہوگا یعنی بڑا ہوگا، جوان ہوگا، اس کے اندر باپ دادا نے کیسے مال متا جمع کیا وہ حکمت اس کے اندر آئے گی۔ باپ دادا نے کارخانے ڈالے، کمپنی ڈالی، جو کچھ انہوں نے کمایا، اس طرح اس طرز پر جب وہ اتر آئے گا تب وہ لکھپتی کروڑپتی کہلائے گا، امیر کہلائے گا۔ پیدا ہوتے اس کو امیر نہیں کہہ سکتے، امیر گھرانے میں پیدا ہوا، یہ بات طے ہے۔ تو اس لیے جب تک اولیاء سے محبت نہیں کرو گے، رسول اللہ کی محبت دل میں نہیں بیٹھے گی۔ جب تک رسول اللہ کی محبت دل میں نہیں بیٹھے گی، اللہ ہمارے کسی عمل سے راضی ہونا یہ امپاسبل ہے، امپاسبل ہے، مشکل ہے۔ تو 11ویں ہم کیوں کرتے ہیں؟ بتایا جاتا ہے حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کو توبہ قبول کیا گیا، اسی وقت آپ کی معراج ہوئی۔ وہ دن 10 تاریخ کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ جیسے عاشورے کے دن کی فضیلتوں میں ہے نا، یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پر آ کھڑی، اسی وقت آپ کو معراج سرفراز کیا گیا۔ دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کو نارے نمرود میں ڈالا گیا۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے، میں کہنا نہیں چاہتا تھا چونکہ وقت کا موقع ہے، لیکن یہ آیت پڑھتا ہوں تو مجھے بات یاد آ رہی ہے۔ اولیاء اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، مر گئے، مٹی میں مل گئے، کچھ نہیں کر سکتے۔ جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کا مجسمہ تیار ہوا، سجدہ کرنے کی بات آئی، تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے۔ ابلیس نے کیا کہا؟ انا اولد من النار ہوا اولد من الطین والماء، کہ وہ آدم کو پانی اور مٹی سے بنایا گیا ہے، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، میں افضل ہوں۔ آگ پر پانی ڈالا جائے، آگ بھڑکتی ہے، مٹی ڈالی جائے، آگ بھڑکتی ہے۔ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، میں اعلیٰ ہو کر، ادنا ہو کر
اعلیٰ ہو کر ادنا کے سامنے کیسے جھکوں؟ ابلیس نے انکار کیا۔ آگ سے پیدا ہوا ابلیس، اب ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں، نعرہ نمرود میں، نمرود دشمن بادشاہ تھا، آگ لگا کر آپ کو ڈالا گیا تو اللہ نے آیت نازل فرمائی، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ارے تم آج شیطانی وسوسوں میں آ کر سفلی عاملوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، جادوگروں کے پاس جایا کرتے ہو، کیا ہے؟ تمام کے تمام میرے رب کی قدرت کے سامنے ہیچ ہے۔ جب اللہ نے یہ آیت نازل کی، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، گلزار بن جا، ایک چمن بن جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی تو بتاؤ میرا خدا کی قدرت نہیں ہے؟ اب کیا کہو گے؟ جب نعرہ نمرود میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ جیسے اولیاء کو، انبیاء کو، نبی محمد الرسول اللہ کو وسیلہ لینے پر اعتراض کرتے ہو، پھر آگ سے شیطان پیدا ہوا، اسی آگ میں نعرہ نمرود میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو 10 ذی الحجہ کو قربانی کرتے ہیں کس کس سنت پر عمل کرنے کے لیے؟ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرتے کس کس سنت پر عمل کرنے کے لیے؟ حضرت ابراہیم کی سنت پر۔ پھر اسی ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو جو چیز جہاں جائے جڑ جائے گی نہیں، یہ خدا کی قدرت ہے، جس کو جس جگہ جوڑنا چاہتا ہے اس جگہ جوڑتا ہے، جس کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے محبوب بنا لیتا ہے، صرف ظاہری طور پر دیکھ کر نہ کہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہوئی، دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا تھا، فرعون کے چنگل سے جو آزادی ملی موسیٰ اور ہارون کو، دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ الغرض تمام انبیاء و رسول کی معراج کا تذکرہ جو ہوا دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ پیران پیر روشن ضمیر حیکر نورانی قندیل سمدانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام انبیاء و رسول کی میلاد بھی کرنا مقصد ہے، یعنی معراج کا تذکرہ بھی کرنا مقصد ہے، اور مجھے سردار الانبیاء میرے جد اعلیٰ نبی محمد الرسول اللہ محبوب رب العالمین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد بسعادت کا ذکر کرنا یہ مقصد ہے۔ اس لیے رات کی 11ویں رات کی میں شب بھر بیداری کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتا ہوں، انبیاء و رسول کی معراج کے تذکرے کرتا ہوں، اور غریبوں میں کھانا کھلاتا ہوں۔ آپ کے مدرسے کے تمام طلباء کو اپنے ساتھ اس وقت عبادت و ریاض میں شامل کیا کرتے جب 12 تاریخ کا دن نمودار ہوتا ہے، سورج نمودار ہوتا ہے، تو اس وقت آپ فاتحہ خوانی کر کے تمام کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اس لیے آج اہل سنت والجماعت بھی 11 ربیع الثانی سے جو 11 یعنی 11ویں شریف کی جو نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بالکل حق ہے، حق ہے، آخری بات بالکل۔ اب جو حرام کہتے ہیں 11ویں حرام، 12ویں حرام، 6ٹی حرام، ارے میرے بھائی حرام کیا پڑھ لیا ہے آپ نے؟ حرام کیا ہے؟ چاول حرام ہے، کھانا حرام ہے، بریانی بنائے تو گوشت ڈالا جاتا حرام ہے، میٹھا بنایا جائے شکر حرام ہے، دودھ حرام ہے، کیا حرام ہے؟ حرام کچھ نہیں ہے، حرام کچھ نہیں ہے۔ یہ سب میں نے بارہا کہہ چکا، نت نئے جو فتنے ہو رہے ہیں نا، ان کو کہیں سے کچھ ہیلپ ہوتی ہے، اس لیے فتنے پیدا کر کے انتشار پیدا کرتے ہیں۔ لیکن اے لوگو ان باتوں پر اپنے کان نہ دھریں، اس انتشار کو توڑنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی اس کو حرام کہیں، بدعت کہیں، شرک کہیں، فضول خرچی کہیں، وسیلہ لینا ناجائز کہیں، تو اپنی جگہ ہے۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی، اگلا جمعہ نصیب ہو تو اس پر میں گفتگو کروں گا، لیکن 11ویں کرنا کوئی حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، فضول خرچی نہیں ہے۔ اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوگوں تمہارے پاس جتنی استطاعت ہے
اپنی استطاعت کے مطابق 11ویں شریف کی نیاز کا اہتمام کریں، کسی سے چندہ نہ مانگے، کسی سے چندہ نہ مانگے، کام کھول کر سن لیں، جتنی استطاعت ہے 2 آدمی کھلا سکتے ہیں 2 آدمی کھلائیں، نہیں تو صرف اپنے گھر کے حد تک اپنے گھر کے افراد کو کھلانے کی طاقت ہے، بس اتنا ہی فاتحہ دے کر کھا لیں، آپ کو ثواب مل جائے گا، چندہ نہ کریں۔ کیونکہ عام طور پہ ہوتا کیا ہے، شیلوں کے پاس 11ویں ہو رہی ہے، فاتحہ ہو رہی ہے، بچوں کو ڈبے دے کر 11ویں کا چندہ بول کے سڑکوں پر گاڑیاں جانے سوار ہونے والوں پر راستہ روکا ان کو 11ویں کا چندہ مانگا جاتا ہے، اس لیے تم پر یہ اعتراضات ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، اس کے استطاعت کے اعتبار سے آپ نیاز شریف کا اہتمام کریں۔ الحمدللہ ایک آدمی کم سے کم 25 کلو چاول دے سکتا، ایک آدمی نہیں دے سکتا، 1000-1500 روپے بہت بھاری ہیں، ارے 1000 روپے کا تو ڈاٹا فون میں ڈالتے ہیں بھائی۔ پھر جب پرانے پیر سے محبت ہے تو اپنے پیسے کو استعمال کریں، یہ چندے نہ کریں، پرانے پیر سے خوش نہیں ہوں گے۔ دنیا والے جو اعتراض کرتے ہیں وہ ہم پر اعتراض نہیں ہوتا، یہ پرانے پیر کے نام پر حرف آتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں، ہر سال کہتا ہوں، چاہے میلاد کا موقع ہو، 11ویں کا موقع ہو، چھٹی شریف کا موقع ہو، کسی موقع پر آپ کو چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی جتنی استطاعت ہے اس استطاعت کے مطابق آپ فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں، آپ اپنے گھر والوں کو صحیح کھلائیں، صرف شکر پر فاتحہ دے کے شکر بٹوا دے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کی شان میں کمی نہیں ہوگی، آپ کی عزتوں میں کمی نہیں ہوگی، اللہ آپ کی فاتحہ کو قبول فرمائے گا، پرانے پیر روشن ضمیر کی بارگاہ میں بھی وہ فاتحہ قبول ہوگی، وہ نذرانے ہمارے قبول ہوں گے اور ہمارے دلی جائز مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت